ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے آج، اس کا یہ تیسرا ویلاگ چل رہا ہے۔ جو رائٹر ہیں معارف الحدیث کے مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی پر، ان کی پیدائش پر، ان کی وفات پر، ان کی جو زندگی میں کچھ لکھا کام کیا، اس کے اوپر ہماری ورکنگ چل رہی ہے، اور ہمارا یہ تیسرا ویلاگ ہے، ان کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے۔ بہت بڑے رائٹر تھے معارف الحدیث کے۔ تو پہلے ویلاگ میں ہم نے ان کی زندگی کے بارے میں بتایا، ان کی پیدائش کا ان کو تعارف کروایا۔ اب دوسرا ہیڈنگ ہے ان کی زندگی کا، ابتدائی زندگی اور تعلیم، یہ ہیڈنگ ہے ان کا۔ ناظرین، ابتدائی زندگی اور تعلیم، منظور نعمانی 18 شوال 1323 ہجری بمطابق 15 دسمبر 1905 میں سنبل اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صوفی محمد حسین ایک دولت مند تاجر اور زمیندار تھے۔ نعمانی صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنی آبائی گاؤں کے مدرسہ سراج العلوم ہلالی سرائے سنبل میں حاصل کی۔ اس کے بعد دارالعلوم منو اعظم گڑھ میں داخلہ لیا۔ اب یہ تھوڑا سا یہاں کلیئر لفظ نہیں لکھا، منو ہے یا کیا لفظ ہے، لیکن بہرحال اب منو ہی ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی اگر غلطی ہو تو ویلاگ سننے والے ہماری درستی کریں، کیونکہ یہ کلیئر لفظ نہیں آ رہا۔ اعظم گڑھ میں داخلہ لیا، وہاں عربی کی تعلیم حاصل کی، پھر وہاں سے دارالعلوم دیوبند گئے، وہاں 2 سال میں فضیلت تک کی تعلیم مکمل کر لی، اور 1345 یعنی 1927 میں اعلیٰ امتیازی نمبرات سے دورہ حدیث میں کامیابی حاصل کی۔ ان کے مشہور اساتذہ میں سے انور شاہ کشمیری، مفتی عزیز الرحمن اور سراج احمد راشدی ہیں۔ تعلیم سے فراغت کے بعد انہوں نے 3 سال امروہہ کے مدرسہ چلیا میں پڑھایا۔ اس کے بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ابو الحسن علی ندوی کی خواہش اور اصرار پر 4 سال تک حدیث کی تدریس دی۔ ناظرین، اس میں سنبل کا ذکر ہے۔ سنبل بھارت کا ایک رہائشی علاقہ ہے جو اتر پردیش میں واقع ہے۔ اتر پردیش بلحاظ آبادی بھارت کی سب سے بڑی اور رقبہ کے اعتبار سے 5ویں بڑی ریاست ہے۔ اعظم گڑھ یہ شہر بھارت کے ریاست اتر پردیش میں واقع ہے۔ اس شہر سے کئی شخصیات مشہور ہوئیں۔ انور کشمیری کے بارے میں پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ انور شاہ کشمیری ایک کشمیری عالم دین، محدث اور مدرسہ امینیہ کے اولین صدر مدارس تھے۔ 1915 سے 1927 تک وہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس رہے۔ ناظرین، اس میں ذکر آیا ہے دارالعلوم ندوہ کا۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ بھارت میں واقع ایک اسلامی ادارہ ہے۔ اسے 26 ستمبر 1898 کو علماء کرام کی کونسل ندوۃ العلماء نے قائم کیا۔ ابو الحسن علی ندوی مشہور بے علی میاں، ایک بھارتی عالم دین، مشہور کتاب انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر مصنف، نیز متعدد زبانوں میں 500 سے زائد کتابوں کے مصنف گزرے ہیں۔ ناظرین، الفرقان 1353 یعنی 1353 ہجری یعنی 1934 میں انہوں نے بریلی ایک ماہ نامہ الفرقان جاری کیا۔ آغاز میں یہ رسالہ ایک علمی رسالہ تھا، لیکن 1942 کے بعد یہ ایک مسلکی اور مذہبی رسالہ بن گیا۔ یہ ذکر ہو رہا ہے مولانا منظور احمد نعمانی کا، کہ ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں جماعت اسلامی کا، کہ اس کے ساتھ ان کا کیا لنک تھا۔ تو ناظرین، ہمارا یہ ویلاگ تھوڑا سا رہتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں کور کریں گے، کیونکہ پھر
پریشانی ہوتی ہے ہمیں اس کو شفٹ کرنے میں. تو مین ہمارا سبجیکٹ جو ہے وہ ہم بتا چکے ہیں کہ مولانا منظور نعمانی کی پیدائش 15 دسمبر 1905 کو ہوئی. وفات یہ سنبھل میں ہوئی تھی پیدائش، اور وفات 5 مئی 1997 کو، 92 سال کی عمر پائی. لکھنؤ میں فوت ہوئے. شہرت بھارت میں 26 جنوری 1950 میں ڈومین ان کی بھارت تھی. اولاد میں عتیق الرحمان ہے، سنبلی اور سجاد نعمانی ہیں ان کے. تو مادر علمی جو ہے دارالعلوم ممنوع ہے، اور پیشہ بہار محدث ہے. انشاءاللہ اس کا باقی حصہ نیکسٹ بیان کیا جائے گا کہ جماعت اسلامی میں ان کا کیا لنک تھا، یہ ہم آپ کو پیش کریں گے. السلام علیکم.